بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج اپنے قرآن مجید کے خلاصے کا 11واں پروگرام کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلی مرتبہ سورہ ہود کی آیت نمبر 50 تک کا سبق کیا تھا، سورہ یونس کے بعد سورہ ہود۔ آج ہم سورہ ہود کو مکمل کر کے سورہ یوسف کا بھی ایک خلاصہ سمجھیں گے۔ سورہ ہود میں سورہ اعراف اور سورہ شعراء کی طرح 6 عظیم رسولوں کی داستانیں بیان کی گئی ہیں۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ ویسے تو یہ داستانیں اور بھی بہت سی صورتوں میں بیان ہوئی ہیں، لیکن ان 3 صورتوں میں نسبتاً تفصیل سے بیان ہوئی۔ صالح علیہ السلام کا ذکر آیت نمبر 61 سے آگے ہے، آیت 63 تک، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے، اور اس میں خاص طور پر آیت نمبر 73 میں یہ ایک اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ فرشتوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سارہ علیہ السلام کو خطاب کیا تو یہ فرمایا ان کے اس تعجب پر کہ ان کے ہاں بیٹا کیسے ہوگا بڑھاپے میں۔ قالوا تعجبین من امر اللہ، وہ بولے کیا اللہ کی بات پر تعجب کر رہی ہیں آپ؟ اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں آپ پر اے اہل بیت، اے اہل بیت نبی۔ انہ حمید مجید، وہ بہت بزرگی والا ہے اور تعریف کیا گیا ہے۔ سو اہل بیت کے بارے میں یہاں یہ معلوم ہوا کہ خاص طور پر پیغمبر کی بیویاں ازواج ہیں کہ جن کو کہ اس خاص انداز میں پکارا گیا۔ لوط علیہ السلام کے بعد شعیب علیہ السلام کا بھی ذکر آیا، اور اس کے بعد آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا عذاب آیا ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ ایمان لائے، اپنی رحمت سے نجات دی، اور جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے ان کو ڈانٹ نے آ پکڑا، وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ ہاں، ہلاک ہوئے مدین جس طرح دفع ہوئے سمود۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 100 اور 101 میں یہ بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی داستان کے بعد فرمایا کہ ذالک من انباء القریٰ، یہ بستیوں کی سرگزشتیں ہیں جن کو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے کچھ تو قائم ہیں اور کچھ مٹ گئی۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ ان کے وہ معبود جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، جب تمہارے رب کا عذاب آیا ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور انہوں نے ان کی بربادی کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک بڑی اہم بات آخر میں جنت اور جہنم کی طوالت کے بارے میں فرمائی۔ آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں پڑیں گے، اس میں ان کے لیے چلانا اور چیخنا ہوگا۔ خالدین فیہا، اس میں پڑے رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہیں، مگر جو تیرا رب چاہے۔ یعنی جہنم، اس کے بارے میں اللہ کا اپنا ایک منصوبہ ہے، جب تک وہ چاہے گا وہ چلتی رہے گی، بے شک تمہارا رب جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور رہے وہ جو نیک بخت ہیں تو وہ جنت میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے، مگر جو تیرا رب چاہے، غیر منقطع عطیہ الہی،
یعنی معاملہ تو جنت کا بھی یہی ہے کہ جب تک اللہ چاہے گا، لیکن اللہ نے یہ چاہا ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جنت جہنم کے برعکس ہمیشہ رہے، وہ کبھی ختم نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 114 میں یہ بات بھی واضح فرمائی کہ نماز کا جب اہتمام انسان کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کا اہتمام کرو دن کے دونوں حصوں میں اور رات کے کچھ حصے میں، بے شک نیکیاں دور کرتی ہیں بدیوں، نیکیاں بدیوں کو دور کرتی ہیں اگر ہم صحیح نماز پڑھیں جس میں اپنی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ یہ یاد دہانی ہے، یاد دہانی حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اور آخر میں آیت نمبر 118 اور 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ برابر اختلاف میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا ڈیزائن ہے کہ اس نے مختلف لوگوں کو مختلف مذاہب، مختلف علاقوں میں مختلف نظریات کا بنایا ہے، اور پھر ان سے چاہا ہے کہ وہ خود سوچ کر اپنی عقل کو صحیح طرح سے استعمال کر کے ہدایت تک پہنچیں۔ اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرمایا اللہ مر رحم ربک، سوائے ان کے جن پر تمہارے رب نے رحم فرمایا، اور اسی لیے ان کو اس نے پیدا کیا ہے، یعنی کہ وہ صحیح رویہ اختیار کریں، اللہ ان پر رحم کرے اور وہ ہدایت پائیں۔ اور تمہارے رب کی بات پوری ہوئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے سب سے بھر دوں۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ یوسف۔ سورہ یوسف شروع ہوتی ہے الف لام را سے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک واضح کتاب کی آیات ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا تاکہ تم سمجھو۔ ظاہر خاص طور پر عرب کے وہ لوگ جن پر قرآن نازل ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتلا رہے ہیں، اور یہ فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تمہیں ایک بہترین سرگزشت سناتے ہیں اس قرآن کی بدولت جو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا، اس سے پہلے بے شک تم اس سے ناآشنا تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس واقعے کو آگے بیان کرتے ہیں، اور آیت نمبر 12 سے آگے یہ فرمایا، آیت نمبر 12 میں، کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، ان کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے، تو انہوں نے ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ ارسل معنا غدن، انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ کل اس کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے، ذرا چرے چگے کچھ ہم پکنک بنائیں اور کھیلے کودے، اور ہم اس کی پوری حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے۔ والد نے جواب دیا مجھے غم میں یہ چیز ڈالتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور ڈرتا ہوں کہ جب تم اس سے غافل ہو تو اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ قالو، انہوں نے جواب دیا کہ اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا جبکہ ہم ایک پوری جماعت ہیں تو ہم تو صورت میں نہایت ہی نامراد ثابت ہوں گے۔ فلما ذهبوا به، بس جب وہ اس کو لے گئے اور یہ طے کر لیا کہ اس کو کنویں کی تہ میں پھینک دیں، اور ہم نے اس کو وحی بھی کر دی کہ تم ان کو ان کی کارستانی سے آگاہ کرو گے جبکہ ان کو کچھ بھی خیال نہ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت کہ جب یوسف علیہ السلام ایک نہایت دشوار صورتحال سے دوچار تھے، اللہ کی مدد ان کو آئی، خوشخبری ملی اور انہیں حوصلہ ملا۔ دنیا میں جو لوگ ستائے جاتے ہیں، جن کو تکالیف ہوتی ہیں، ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ عین اس وقت کہ جب وہ تکلیف میں ہوتے ہیں ان کی ہمت حوصلے کے لیے کیا بندوبست کرتا ہے۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب کنویں سے قافلے نے ان کو نکالا اور مصر کے بازار میں وہ بکے، تو پھر ایک اس نظام کے اہم فرد نے ان کو خریدا اور گھر لے جا کر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا وقال الذی اشتراہ،
اور اہل مصر میں سے جس نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ذرا اس کو خاطر سے رکھنا، امید ہے کہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کے لیے ملک میں زمین ہموار کی تاکہ ہم اس کو منتخب کریں اور اس کو باتوں کی تعبیر بتائیں، اور اللہ اپنے ارادے کی تنفیذ پر غالب ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جب پہلے اس سرکاری افسر کی بیوی نے ان کے اوپر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی اور اللہ نے ان کو بچا لیا ان کی پاک دامنی کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد اس سوسائٹی کی اور خواتین نے بھی ان کے اوپر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اس نے دعا کی اے میرے رب قید خانہ مجھے اس چیز کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے جس کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو نے ان کے فریب کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل اور جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فرمایا کہ فاستجاب لہ ربہ، تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول فرمائی اور ان کے فریب کو اس سے دور کیا، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ برائی کے ماحول میں رہنا یہ قطعاً صحیح نہیں ہے، اور اگر ایسے موقع پر انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ وہ پاک صاف رہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، یوسف علیہ السلام قید میں گئے، وہاں دو قیدیوں نے ان سے اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیریں بتائیں، اور ان میں سے جو شخص بچنے والا تھا اس کو یہ کہا کہ تم اپنے بادشاہ سے جس کے تم ملازم ہو میرا تذکرہ کرنا۔ وقال للذی ظن انہ ناج، اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں اس نے یہ خیال کیا، آیت نمبر 42 میں فرمایا کہ وہ چھوٹ جانے والا ہے، اس سے اس نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا، تو شیطان نے اس کو اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا، پس وہ جیل خانے میں کئی سال پڑا رہا، یعنی یوسف علیہ السلام کئی سال تک اس میں پڑے رہے۔ اس کے بعد بادشاہ خواب دیکھتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے کہ اس کی کیا تعبیر ہے، لوگ نہیں بتا پاتے، تو وہ شخص کے جس نے یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور وہ صحیح ثابت ہوئی تھی اور پھر وہ آزاد ہو گیا تھا، اسے یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام جو قید میں ہیں وہ اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں، تو اس نے اپنے بادشاہ سے اجازت چاہی اور قید خانے میں وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ اب یہ وہ صورت ہے کہ بادشاہ کا کارندہ ان کے پاس آ رہا ہے، بادشاہ کا خواب ہے جس کی تعبیر پوچھی جا رہی ہے، بادشاہ کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے، یوسف علیہ السلام بے قصور قید میں بند کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کمال ہے ان کی بے نفسی کا کہ انہوں نے ذرہ برابر بھی اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کیا اور اس شخص کو یہ جواب دیا۔ اس نے کہا یوسف اے سچے راست باز، ہمیں 7 فربا گایوں کے بارے میں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 سبز بالیوں اور دوسری 7 خشک بالیوں کے بارے میں تعبیر بتاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں تاکہ وہ بھی جانیں۔ اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے بالکل بے نفسی کے ساتھ کہا تم 7 سال برابر کاشت کرو گے، بس جو فصل کاٹو اس قلیل مقدار کے سوا جو تم کھاؤ اس کی بالیوں میں چھوڑ دیا کرو، پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جو بجوز اس قلیل مقدار کے جو تم محفوظ کر لو گے اس کو چٹ کر جائیں گی جو تم نے ان کے لیے فراہم کیا ہوگا، پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کی فریاد رسی ہوگی اور لوگ اس میں انگور نچوڑیں گے۔ پوری بات بتا دی، اپنی ضرورت کو بالکل بیان نہیں کیا۔
بادشاہ کو جب یہ خواب کی تعبیر معلوم ہوئی تو آیت نمبر 50 میں ہے، اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ بس جب قاصد اس کے پاس آیا، اس نے کہا کہ تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے دریافت کرو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے۔ بے شک میں میرا آقا، میرا رب ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ ہوا کہ بادشاہ نے ان عورتوں سے پوچھا اور ان عورتوں نے کہا کہ ہماری غلطی تھی، یوسف تو بالکل ہی پاک صاف ہیں۔ اس کے بعد جب یہ سنا یوسف علیہ السلام نے کہ ان کی پاک دامنی کا چرچا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کسر نفسی کا اظہار کیا اور کہا کہ وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بری تو نہیں قرار دیتا، نفس تو برائیوں کی راز سجانے والا ہے، مگر جب میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں اقتدار بخشا۔ بادشاہ نے ان کو آفر کی اور انہوں نے پورا انتظام سنبھال لیا، اس میں جہاں چاہے متمکن ہو، ہم اپنے فضل سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اور ہم خوب کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں آیت نمبر 88 میں کہ صورتحال یہ ہوئی کہ یوسف علیہ السلام نے یہ پورا انتظام سنبھال لیا، اور لوگ ان کے پاس آتے اور ان سے مال مانگتے، اجناس مانگتے تاکہ وہ جائیں اور گزر بسر کریں، اس لیے کہ قحط سالی تھی۔ آیت نمبر 88 میں فرماتے ہیں کہ تو جب وہ اس کے پاس پہنچے، یعنی ان کے بھائی ایک مرتبہ مال لینے کے بعد دوبارہ پہنچے، بلکہ سہبارہ پہنچے، تو انہوں نے اس سے کہا کہ اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال بڑی تکلیف میں مبتلا ہیں اور ہم تھوڑی پونجی لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آپ ہمیں غلہ بھی پورا دیجئے اور ہم کو صدقہ بھی عنایت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ عنایت فرماتا ہے۔ وہ بھائی جنہوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا، اب وہ ان سے بھیک مانگ رہے تھے۔ اس نے کہا تمہیں کچھ پتا ہے کہ تم جہالت میں مبتلا ہو کر یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ کر گزرے ہو؟ وہ بولے کہ کیا آپ واقعی یوسف ہی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر اپنا فضل کیا، بے شک جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں تو اللہ بہترین رویہ اختیار کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کہانی کے اختتام پر یہ بتایا آیت نمبر 100 میں، اور اس نے اپنے والدین کو تخت پر اٹھایا جب وہ سب آئے یوسف علیہ السلام کے بلانے پر، اور سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑے، اور اس نے کہا اے میرے باپ، اے میرے والد، یہ ہے میرے پہلے خواب کی تعبیر، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا، اور اس نے بڑی ہی کرم کے ساتھ میری خبر گیری فرمائی جبکہ مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو دیہات سے لایا، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا۔ بے شک میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے نہایت باریک بین ہے اور دقیقہ رس ہے، بے شک وہی علم اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی حکمت، اس کی تعلیمات کو صحیح طرح سے سمجھنے اور ان کو اختیار کرنے کی، اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔